الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت کی گئی ان کی باتوں کے سبب. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا ہے وہ ضرور ان میں سے بہت ساروں کی سرکشی اور کفر میں ہی اضافہ کرے گا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا ہے قیامت تک. جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، اور ہم ضرور انہیں نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ لوگ توریت اور انجیل کو قائم کرتے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ، اور اس چیز کو جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو یہ اپنے اوپر سے کھاتے. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پیروں کے نیچے سے. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے ایک جماعت درمیانے راستے والی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ کام جو بہت برا ہے.
سورۃ المائدہ کی 3 آیات کا ترجمہ کیا گیا۔ 64 یعنی 64 سے لے کر 66 یعنی 66 تک کی یہ آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی یہودیوں کا ذکر فرمایا، ان کی انتہا درجے کی گستاخی کا ذکر فرمایا، اور ان کی کارستانیوں کا ذکر کرنے کے بعد انہیں حق کی دعوت بھی دی، اور حق کی دعوت قبول کرنے کے جو اثرات اور نتائج ہیں ان سے بھی آگاہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی، کب کہی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صدقات کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے، بہت زیادہ گنا کر کے لوٹائے۔ تو جب یہ آیت کریمہ اتری ہے تو اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد انہوں نے گستاخانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے حضور جہاں یہ کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، کہ دیکھو ہم سے مانگنے کا وہ محتاج ہو گیا ہے، ہم سے مانگ رہا ہے۔ اسی طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند، کہ اللہ بخیل ہے، کہ خود نہیں خرچ کرنا چاہتا اور ہم سے خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ انتہا درجے کی گستاخی کی بات ان کی زبان سے نکلی۔ اللہ نے ذکر فرمایا اور کہا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، یہ بخیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھاگنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے اس قسم کی بدبختی کی باتیں ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کی اسی قسم کی باتوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ تو یہ لعنت زدہ لوگ ہیں، ملعون لوگ ہیں جو اس قسم کی بدبختی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ بالکل کھلے ہوئے ينفق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہے۔ اللہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کی ضروریات کو پوری کرتا ہے اور ان کے سوالات کی تکمیل فرماتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان چیزوں میں سے عطا فرمایا جن کا تم نے اس سے سوال کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ید اللہ ملآن یا ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسی طرح کا خرچ کرنا اس میں کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے آسمان اور زمین جب سے پیدا کیے ہیں کس قدر خرچ کیا ہے، تو اس میں کچھ کمی نہیں ہوئی جو اس کے دائیں ہاتھ میں، اتنا خرچ کیا لیکن اس کے باوجود کچھ کمی نہیں ہوئی۔ یہ بخاری کی آیت ہے اور بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں، یعنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نصیحت قبول کرنے کی بجائے
سرکشی پر آمادہ ہو جاتے۔ اللہ نے صدقات کی ترغیب دی تھی تو یہ اس کا اثر قبول کرتے اور اس کو صحیح طور پر لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتے۔ لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے کہ آپ کی طرف جو کچھ بھی اتر رہا ہے نا، اس سے ان کی سرکشی اور کفر میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہی ہوگا۔ یہ فسادی لوگ ہیں۔ کہا اللہ نے کہ ان کے درمیان ہم نے عداوت اور بغض ڈال دیا قیامت تک۔ یہ فرقوں میں بٹ گئے اس بنیاد پر اور ٹکڑیوں میں ہو گئے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلے اور جنگ کی آگ بڑھ کے انتشار پیدا ہو۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ نے یہودیوں کے سلسلے میں بڑی بات یہاں بیان فرمائی، ان کی سرشت بیان فرمائی کہ ان کی سرشت کیا ہے۔ تو یہ فساد چاہتے ہیں، یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی ہے پورے طور پر، ورنہ یہ تو ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح زمین میں فساد پھیلا دے اور جنگ کی آگ بھڑکا دے۔ آج دنیا میں جو انتشار ہے، جو خلفشار ہے، اور پہلے بھی جو انتشار اور خلفشار رہا ہے دنیا میں، اس کے پیچھے ان یہودیوں کا خفیہ کردار کسی نہ کسی شکل میں ضرور رہا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک بات ہم کو سمجھ لینے کی ہے۔ اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہوا ہے اور اللہ نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے لیے ہاتھ، اسی طرح دوسرے صفات جو اس کی ہے، اس کی ذات سے متعلق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے ہاتھ کو تسلیم کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ ہماری طرح ہوگا، مشابہت لازم آئے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ مشابہت سے پاک ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ لوگ ہاتھ کا ترجمہ کبھی قدرت سے کرتے ہیں، کبھی قبضے سے کرتے ہیں، کبھی اختیار سے کرتے ہیں، اور کبھی نعمت سے کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تعویل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہاتھ تسلیم کر لینے سے اللہ کے لیے مشابہت لازم آتی ہے تو اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اگر اللہ کو سمیع اور بصیر تسلیم کریں گے تو بھی مشابہت لازم آئے گی، اس لیے کہ ہم بھی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اور اس سے اوپر اٹھ کر بات یہ ہے کہ ہماری بھی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی ذات ہے۔ اگر اللہ کے لیے ذات تسلیم ہم کریں تو مشابہت تو لازم آئے گی ظاہری طور پر، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود ہی کا انکار کر دیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات میں بے مثال ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بے مثال ہے۔ ہماری صفتیں ہماری ذات کے مطابق ہے، لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان ہے۔ یہی اہل سنہ والجماعہ کا کردار ہے، ان کا عقیدہ اور ان کا طرز عمل اسی معیار پر قائم ہے کہ اللہ کے لیے جو صفت قرآن میں ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہے، وہ ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان میں تعویل نہیں کرتے اور تعطیل سے کام نہیں لیتے، انکار نہیں کرتے۔ اگلی آیات کریمہ میں 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ان کی گستاخی کے باوجود رحمت کی دعوت دی ہے کہ ساری گستاخیاں تمہاری اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب بھی تمہارے لیے ہے کہ اگر تم توریت اور انجیل کو قائم کرنے والے ہو جاؤ اور جو کچھ تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کو قائم کرنے والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو، تو ہم تمہاری ساری برائیوں کو دور کر دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے اور نعمتوں کی جنت میں داخل کریں گے۔ اور اخروی نعمتیں ہی نہیں بلکہ اگر تم توریت اور انجیل کی باتوں کو مان لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو، اس لیے کہ توریت اور انجیل کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کیا جائے، تو دنیا میں بھی ہم رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے، آسمان سے رزق اترے گا، بارشیں اتریں گی اور زمین سے اناج اور غلے پیدا ہوں گے، خزانے نکلیں گے، تم اس طرح سے خوب نعمتوں سے مالا مال ہوگے، دنیا میں بھی آسائشوں کی زندگی تمہیں میسر ہوگی
اور آخرت میں بھی سرخروئی اور نعمتوں سے شاد کام ہوگے۔ اللہ نے کہا منہ امت مقتصدہ، ان میں ایک جماعت درمیانے راستے والی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل ہے اور انصاف ہے کہ ان کی گستاخیوں کے باوجود ان میں جو چند افراد ہیں نیک سرشت کے، صحیح بات کو قبول کرنے والے، اللہ ان کا ذکر خاص طور پر کرتا ہے، اور ذکر کرنے کو وہ فراموش نہیں کرتا ہے۔ علم ممکن ہے کہ اس سے مقصود دوسرے لوگوں کو ترغیب دینا ہو، لیکن چونکہ اکثریت ان کی فاسقوں کی تھی، بددینوں کی تھی، بے ایمانوں کی تھی، اس لیے اللہ نے کہا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں، جانتے اور بوجھتے ہوئے حق سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں بھی ان سے روٹھ جائیں گی اور اخروی سزا کے بھی یہ مستحق ٹھہریں گے۔ ہمارے لیے پیغام اور سبق یہ ہے کہ گستاخی سے بچنا چاہیے، قرآن اور سنت سے جو باتیں ثابت ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے، منمانی نہیں کرنی چاہیے، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے آدمی دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان سے کام لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔